ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے ہم پیش کرتے ہیں ہفتہ وار پروگرام آج کے مہمان۔ جس میں شامل تمام افراد کا عزم ہے کہ ملی محبت تو آسمانوں سے توڑ لائیں گے ہم ستارے، ملی محبت تو آسمانوں سے توڑ لائیں گے ہم ستارے، ہمارے عزم جنوں سے شاید کوئی بھی واقف ابھی نہیں۔ ادبی، سماجی اور تفریحی سرگرمیوں سے تعلق رکھنے والے کویت کی نامور شخصیات سے ملاقات۔ کویت میں ہونے والی اردو ادب کی محفلوں کی ایک جھلک اور بہت بہت کچھ جو آپ سننا چاہتے ہیں، صرف اور صرف آج کے مہمان میں۔ سامعین کرام، ریڈیو کویت کی اردو نشریات عبداللہ عباسی، برکت خان کے ساتھ بہت ساری باتیں، بہت سارے قصے، بہت ساری کہانیاں اکثر میں آپ کو سنایا کرتا ہوں، مگر ان یادوں میں سامعین کرام ہم نے آپ کو کوئی 700-800 انٹرویوز کیے، جس میں آپ نے بہت سارے مختلف مکاتب فکر سے لوگوں سے ملاقاتیں کی۔ آج ایک ایسی شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں جن سے میں کوشش کروں گا، زیادہ تر کوشش کروں گا کہ اردو ادب پہ بات کروں، مگر نہ جانے کیوں میرا دل چاہے گا کبھی کبھی کہ موسم کی تبدیلی کے متعلق بھی بات کروں، کچھ کہ اسی کی بھی بات کروں اور کچھ اس چیز کی بات کروں کہ کویت چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں، مگر وہی بات ہے سامعین کرام، اس سے آگے کی جستجو ہر انسان کے اندر ہوتی ہے۔ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر وسیم موجود ہیں اور ان سے بہت ساری باتیں کرنا باقی ہیں، بس کوشش یہ ہوگی کہ جتنا بھی وقت ہے ہمارے پاس سارا وقت ڈاکٹر وسیم کے ساتھ بہت ساری ہنستی کھلکھلاتی پرانی یادوں کے ساتھ گزار دیں گے، مگر وہی بات پیار سے، محبت سے، عقیدت کے ساتھ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، کیا حال چال ہے آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، بھولی بسری یادوں پہ بات کی جائے، پھر تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو کچھ آپ کی مصروفیات کے متعلق بھی بات کریں گے، مگر پہلے ان یادوں کو تذکرہ کر دیں، وہ جو آپ کے دوست پرانے تھے، کن گلیوں میں کھیلے تھے، جی ہاں، ان کی یادیں کچھ شیئر کریں۔ جی ہاں، بھولی بسری باتیں تو واقعی آپ نے کہا تو میں اس وقت فلیش بیک میں جیسے ہوتا ہے پہنچ رہا ہوں، اور اپنے کچھ دوست بھی یاد آ رہے ہیں مجھے، اور وہ اپنے پہلے کے زمانہ یا آپ کہہ دیجئے جب میں ہائی اسکول میں تھا یا اسی کے آس پاس، ماشاءاللہ، اور شرارتیں تھیں، پڑھائی تھی اور اسپورٹس تھا، تو اسی کے درمیان میں میرا وقت کٹتا تھا۔ اور اگر میں اپنے زندگی کی اس پہلو پہ آؤں تو میرا بچپنا میرے دادا دادی کے ساتھ کٹا ہے۔ ماشاءاللہ جی، میرے والد صاحب جو تھے شاہجہاں پور میں پوسٹ گریجویٹ کالج ہے، اس میں پرنسپل تھے وہ، صحیح، اور میرے باقی بھائی بہن وغیرہ وہاں تھے، اور میرے دادا صاحب جو تھے وہ ندوہ کالج ہے، وہ لکھنؤ کا کافی مشہور اور علمی اسلامک اسٹڈیز اور عربک کے لحاظ سے بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے، تو وہ شاہجہاں پور میں تھے، لیکن میرے دادا صاحب وہاں پوسٹ گریجویٹ کالج ہے ممتاز ڈگری کالج، اس میں پرنسپل تھے، اور ندوے میں بھی انگریزی پڑھاتے تھے ایز اے والنٹری، اور وہ ندوے کے کیمپس میں میرا گھر تھا وہیں پہ، تو میں اپنے دادا دادی کے ساتھ رہتا تھا، پھر میری پھپھی بھی تھی وہاں پہ، بڑی پھپھی، تو ایک طرح کی وہ میری گارجین بھی تھی، کیونکہ جب انسان دادا دادی کے ساتھ رہتا ہے تو تھوڑا پیمپرڈ زیادہ ہو جاتا ہے۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ اور جیسے جو والد صاحب کی سختی وغیرہ تھی، ظاہر ہے کہ وہ وہاں پہ اتنی نہیں ہوگی، تو میں بڑا ہی بالکل بے فکر قسم کا انسان، ادھر ادھر دوڑنا بھاگنا، یہ کرنا، کرکٹ کھیلی، کرکٹ بہت کھیلی گھر میں، اور جب چھوٹا تھا گھر کے پاس
एक आध बाग भी थे अमरूद वगैरह के। वो तो गिल्ली डंडा खेलते होंगे ना वहाँ पे? जी हाँ, वो गिल्ली डंडा भी है। और नहीं, वो बाग में अक्सर घुस के अमरूद वगैरह ले आते थे। माली वाली अगर मिल जाए जी, तो तबीयत खराब कर देता था। जी हाँ, तो माली को डॉज देकर। और इस वजह में आपको वही वाक़या सुना दूं कि ये मेरे किसी अजीज रिश्तेदार ने मेरे बेटे से कहा कि तुम्हारे वालिद साहब जो है अमरूद चुराते थे वहाँ गार्डन में। तो ही वाज शॉक्ड, नो माय डैड कैन नॉट डू इट। अब मैं बड़ा शर्मिंदा था कि अपनी तो ये सारी इसी तरह की एक्टिविटीज में रहता था। ऐसी मेरी बेटी भी है, छोटी बेटी है हुस्ना, है ना। तो अभी मुझसे कल ही से फोन पे रोज बात होती है तकरीबन बहुत ज्यादा। अभी ताजी ताजी गई है तो मिस भी करती है। समझिए 1 साल की थी जब कोयत में आई थी वो, तो बड़ा कोयत, पूरी कोयत तो नहीं है, एक तरह से बहुत मिस करती है। तो ऐसी किसी बात पर उसने पूछा कि पापा आपको पॉकेट मनी मिलती थी? अब मैंने कहा बेटा पॉकेट मनी तो मुझे याद नहीं है, लेकिन सौदा वौदा लेने जाते थे तो उसमें पैसे बच जाते थे। तो वही पॉकेट मनी। तो हम यही कहते थे कि टमाटर तो आज बहुत महंगा हो गया क्योंकि वो पैसे हम खा चुके होते थे। जी, ये तो वो बड़ा अच्छा माहौल था नदवे का माशाल्लाह। घर में, वो बहुत ही अदबी माहौल था। और हमारे दादा साहब जो उस वक्त अंग्रेज 3 चीज़ों के में थे, वो इंग्लिश और पर्शियन और उस तरह के। और घर में छोटी मोटी अदबी महफिलें हुआ करती थी। जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो हमारे और भी चचा वगैरह थे और रिश्तेदार थे हमारी साहब, सब लोग आ जाते थे नदवे में। और फिर बेतबाजी और छोटा मोटा मुशायरा घर ही में। क्या बात कोई मीर बन गया, कोई गालिब बन गया। तो इस तरह से बड़ा अच्छा है बहुत वो माशाल्लाह करके। मगर वही बात है कि इस किस्म के अदबी माहौल से जो परवरिश पाके लोग निकलते हैं, जैसे मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि मेरे साथ कुछ नहीं, मेरी अपनी तहसील मेरे साथ चली आ रही है, कोशिश हर मुमकिन यही है कि उसकी हिफाजत कर जाऊँ, उसकी तौक़ीर सलामत रख लूँ, तो शायद मेरी बाकी ज़िंदगी भी ऐसी गुजरेगी जितनी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उस मालिक ने गुजारी। जी जी। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, कहाँ कहाँ से तालीम हासिल की और ये आपको मेडिसिन के बजाय दूसरी लाइन में क्यों चले गए आप? जी जी, मैंने नदवे में शुरू जो बेसिक तालीम एलिमेंट्री कह लीजिए वो वहीं लखनऊ से किया मैंने। मिरुद्दौला इस्लामिया कॉलेज था, हाई स्कूल था। उसके बाद फिर मैं चला गया शाहजहाँपुर वापस, और वहाँ से मैंने BSc वगैरह किया। उसके बाद आगरा यूनिवर्सिटी से फिर मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चला गया, और फिर वहाँ से मैंने MSc, MPhil, PhD किसमें किया? मैंने इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में किया, एक तरह से जियोलॉजी प्लस करके सही उसमें मैंने किया। और अलीगढ़ में भी बहुत अच्छा वक्त कटा है, वो भी एक ज़बरदस्त लाइफ थी, बहुत ही उम्दा। वहाँ भी स्टूडेंट लाइफ, शरारतें भी, कुछ पढ़ाई भी, कुछ हॉस्टल की। वो हॉस्टल की लाइफ भी कुछ और होती है, उसका तो मजा ही कुछ और है। वो हमेशा रहता है। मुझे अभी उस पर याद आया, मैं उनको जैसे मुश्ताक अहमद यूसुफी हैं आपके, मुश्ताक अहमद यूसुफी क्या सैटारिस्ट और जबरदस्त, मैं बड़ा उनका फैन हूँ, बहुत क्या बात है। जी हाँ, जबरदस्त। तो मैं उनको देख रहा था कि अपने से मैं मुआवजना भी कर रहा था। उन्होंने भी आगरा यूनिवर्सिटी से पढ़ा BSc लेवल तक, और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ा, मैंने भी अलीगढ़ से। तो मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है ये करके। और फिर वो टोंक में पैदा हुए, और टोंक में मैंने बहुत काम किया जब प्रोफेशनल, मैं जब जियोलॉजिस्ट था इंडिया में, तो बहुत सर्वे वगैरह किया इस तरह करके, वहाँ पे मेरा काफ़ी बहुत गुजरा। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा और आगे चलेंगे, स्कूल कॉलेज के किस्से, कोई ऐसा किस्सा जो आपने आज तक अपनी शरीक हयात को भी नहीं सुनाया? अरे सर, वो क्या कहते हैं कि वो ज़ाहिर है पिक्चर वगैरह की तो इजाज़त तो होती नहीं थी। सही। और स्कूल टाइमिंग्स भी रहते थे, तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ क्लास बंक करना ही पड़ता था। तो ऐसे ही आ गए हम एक फिल्म देखकर। तो हमारे चचा हैं डॉक्टर अहमद मोदी सिद्दीकी, अमेरिका में हैं, वो सर्जन हैं न्यूयॉर्क, उस वक्त आए हुए थे। तो उनका स्कूल से देर में आए तुम? मैंने कहा हाँ सर, वो था वो थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास वगैरह ये। फिर कहने लगे कि वो जगत टाकीज कौन गया था? हाँ, सही हो गया। तो मैं बड़ा घबराया, कहने देखो तुम्हारे कमीज पे जो पीछे निशान पड़ा हुआ लाल, ये हम लोगों में भी पड़ता था, वहाँ के जो बेंच हैं वो हम लोगों के लिए उसका रंग छूटता है। तो मैंने कहा वाकई तो इस तरह का है, हो सकता है इन्होंने ना सुना हो। डॉक्टर फिर कोयत कब आया? कोयत आया मैं अब्दुल्ला साहब 2000 में। 2000 में? बल्कि 2000 में आया था मैं इंटरव्यू देने मेलबर्न से, बुलाया था हम लोगों ने वहीं पे।
اور اس کے بعد انٹرویو دے کے چلا گیا. اس کے بعد جو یہاں کی پروسیس ہوتی ہے کہ 2001 ہو گیا تھا شروع میں, 2001 میں نے جوائن کیا تھا کویت میں. تو تقریباً مجھے 18 سال KOC میں, جی ہاں, ڈائریکٹ کویت آئل کمپنی میں. صرف 18 سال ہوئے کویت میں آپ؟ جی ہاں, صرف 18 سال. یہاں کے اسٹینڈرڈ سے بہت کم ہے, کیونکہ میں لوگوں سے ملتا ہوں 35 سال 30 سال 35 سال والے بھی ہیں, اور کئی جنگیں دیکھی ہیں, کیا ہے. اور آپ جنگ میں سنبھالنے کے لیے آئے تھے؟ جی ہاں, میں تھوڑا جنگ کے بعد جو آلودگی ہوئی ہے پورے کویت میں, تو ہم لوگوں کا بڑا اہم رول ہے اس کو کنٹرول کرنے میں. اور اس کو وہی میں نے ذکر کیا تھا شروع میں کہ آلودگی سے کیا تعلق. جی ہاں, کیونکہ میری ساری ایجوکیشن جو ہے اور سارا ایکسپیرئنس انوائرمنٹل مینجمنٹ میں ہے. جب میں ہندوستان سے وہاں آسٹریلیا گیا تھا, میرے خیال میں 1990 میں. اس میں ماسٹر بھی کیا؟ ہاں نہیں, جی ہاں, اس کے بعد میں نے وہاں کیا, اور پھر میں وہاں یونیورسٹی میں نے پڑھایا بھی, اور 2-4 کنسلٹنسی کمپنی میں ایز اے کنسلٹنٹ رہا, اس طرح کی چیزیں. تو میرا یہی ایکسپیرینس ہے سارا پورا ماحول کی آلودگی, چاہے ایئر پولوشن ہو یا واٹر پولوشن ہو یا سوائل کا ریمیڈیشن وغیرہ ہو. اور وہ ساری چیزوں کی ضرورت یہاں تھی. جب یہاں آئے تھے تو یہاں پورا جیسے یہ کنووں میں انہوں نے آئل ویلس میں آگ لائی تھی, سینکڑوں کنویں جو تھے وہ ان میں 700 یہاں جلا دیے تھے. اس کے بعد ان کے آئل کے لیکیجز پوری لیکس بن گئی تھیں یہاں ہمارے فیلڈس میں. تو ان کا ریمیڈیشن کیسے ہو, کیسے کیا ہو کر کے, تو اسی سب چیزوں میں انوالو رہا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کچھ کم ہوئی ہے آلودگی؟ نہیں سر, الحمدللہ بہت کم ہو گئی, بہت ہر چیز بہت کنٹرول ہے. تو ماشاءاللہ بہت ہی آرگنائز ہے میں. صحیح بات. جی ہاں, بہت اٹ واز بگ چیلنج, بہت بڑا چیلنج. صحیح بات ہے. اور انہوں نے اس چیز پہ سب سے پہلے اچھا کام کیا, زیادہ کام انہوں نے اسی پہ کیا کہ یہاں سے یہ چیز ختم کر دے تاکہ پھر امراض وغیرہ تھوڑے سے کم ہونے شروع ہو جائیں. کیونکہ ہم ظاہر ہے ہائیڈرو کاربنس ہیں, فروٹ کے مطلب ہائیڈرو کاربنس, اور اس میں سینکڑوں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں کارسیجنک, یعنی کینسر پروڈیوسنگ. اور وی ہیو ٹو لیو ود دیٹ, کیونکہ ہمیں معلوم ہے جو ہم کروڈ لے رہے ہیں, پمپ کر رہے ہیں, اس کے ساتھ بہت ساری گیسز بھی آتی ہیں, زہریلی گیسز جیسے H2S وغیرہ ہے, اس طرح کی چیزیں ہیں. تو یہ سب ہوتی ہیں, یہ پارٹ آف لائف ہے. KFC میں کام کرنے والوں کے لیے خطرناک نہیں ہوتا؟ نہیں, ہم لوگ آئل فیلڈ میں جو لوگ کام کرتے ہیں, میں اس کی بات کر رہا ہوں. نہیں خطرناک, دیکھیے ہر آکوپیشن کے ایک ہیزرڈس ہوتے ہیں. صحیح بات, ہیزرڈس ہوتے ہیں. اب یہ ہے کہ آپ اس کو کیسے منیمائز کریں گے, کیسے کنٹرول کریں گے. اور یہ ہر چیز ہے, چاہے ڈاکٹر کے پروفیشن ہو یا یہ ہے یا سرجری ہے, تو اس کے ہوتے ہیں ہیزرڈس ہوتے ہیں. اب یہ بہت کرٹیکل چیزیں ہیں, جیسے اگر ڈرلنگ کر رہے ہیں, اس میں نیچے H2S وغیرہ ہے, اس کو کنٹرول کرنا ہے ساتھ, اور بہت سارے ہوتے ہیں. تو اگر کہیں سے لیکیج ہو گیا یا بلو آؤٹ ہو گیا تو سمجھے بہت ہی خطرناک ہے, ڈیڈلی. تو ہم لوگ کی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. مطلب یہ ماشاء اللہ ایک عام پبلک جو ہے اس کو اتنا اندازہ نہیں ہے, بٹ ہم لوگوں کی بہت رسپانسبلٹی ہوتی ہے ایسے کر کے. جسٹ ہر چیز پرفیکٹ, کوئی ایسی چیز تھا. بہت مزے کی بات بتاؤں, آج سے کوئی 1.5-2 مہینہ پہلے میں ایک انٹرویو کرنے گیا تھا, وہاں پہ کوئی 10 سے 12 لوگ تھے, سارے کے سارے KFC سے ریٹائرمنٹ ہو کے جا رہے تھے. جی. تو ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ بھائی آپ کے KFC کے ریٹائر لوگوں کا انٹرویو کرتے ہیں کیا؟ وہ ایک انٹرویو اور سنیں گے آج. KFC کے لوگوں کو پکڑا ہوا آپ نے. وہ کوئی 10-12 لوگ ایک ساتھ ریٹائر ہو رہے تھے. ہاں نہیں, ادھر جو ہے پچھلے 3-4 مہینوں میں میرے خیال میں بہت کہتے ہیں نا ماس ایگزوٹس. صحیح. تو وہ اسی طرح کے بہت لوگ جا رہے ہیں. اچھا, یہ سب کھونے کے بعد آپ نے ماحولیات بھی صحیح کر دیا, یہ بھی سب کر دیا, انگریزی اور اردو ادب پہ لکھنے کا شوق کیسے پیدا ہو گیا؟ جی, اٹس ویری انٹرسٹنگ کوشچن. کیونکہ دیکھیے اردو میں نے کبھی کوئی باقاعدہ اردو کی تعلیم نہیں حاصل کی. میں نے تہذیب میں شامل کسی کلاس میں یا اردو کا بھی سبجیکٹ نہیں رہا میرا. ویسے ہی آپ سے میں نے بتایا گھر کے ماحول سے اور سیکھ گئے ہیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ شروع میں کیونکہ بڑا ادبی ماحول تھا تو قصے کہانی کتابیں, اور اس زمانے میں آپ اگر کتابیں دیجیے تو جیسے پڑھنی رتن ناتھ شرشار کی فسانہ آزاد, وہ میں نے پڑھی 4 بانوں بہت موٹی. اور اس وقت میرے ہائی اسکول والا ہی کی ایج ہوگی 15 سال 16 سال. صحیح بات ہے. وہاں ان کا لائبریری کو تو خانہ کہلاتا تھا الاصلاح,
تو وہ جو کیریکٹر ہے فسانہ آزاد کا، مسٹر آزاد، اور کس طرح سے وہ مجھے بڑا فیسینیٹ کرتا ہے، یا پھر الف لیلا کے قصے ہیں، یہ چیزیں ہیں. اس کے بعد سب میں نے جاسوسی دنیا میں نے بہت پڑھی. جی ہاں، عمران کرنل فریدی، کرنل فریدی، اور وہ ارے وہ اس سے مجھے تھوڑا سا کافی سیکھا بھی میں نے. انہوں نے جو ٹرمینالوجی یوز کی، نئی نئی گاڑیاں، کس طرح کے ایمونیشنس، ہتھیار، یہ وہ مجھے بہت اچھے لگتے تھے، اور اس سے میں نے اردو بھی سیکھی. صحیح. اور گھر میں بہت ساری ایسی ریسٹرکشن بھی تھی، کیا پڑھ رہے ہو کیا نہیں پڑھ رہے ہو، لیکن جاسوسی دنیا پڑھنے پر کسی نے اعتراض نہیں کیا. خاص طور پہ ابن صفی پہ کوئی اعتراض نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابن صفی صاحب کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. ریئلی جیسے لوگ اس طرح کے بہت سارے ہیں اردو سیکھنے میں. ٹو بی آنیسٹ میں ان کو بلکہ بڑا ہائی ریٹ کرتا ہوں. ان کا اردو ادب میں بہت مقام ہونا چاہیے. انہوں نے ایک نئی یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ زبان متعارف کرائی کہ بالکل سہل اور آسان زبان کے اندر انہوں نے اتنی پیاری کہانیاں اور ایک تسلسل کے ساتھ لکھنا شروع کی کہ ہم اور آپ جیسے لوگ بھی بہت آسانی نہ صرف پڑھتے تھے، سمجھتے بھی تھے. جی سمجھتے اور اچھا انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے. انتظار کرتے تھے کہ اب نیا بک کب آ رہا ہے کر کے. واقعی میرے خیال میں ہندوستان میں کوئی ایسا رائٹر دوسرا نہیں ہے جس کا. جی. تو ڈاکٹر صاحب، اور KFC سے ریٹائرمنٹ لے کے کیا کرنے کا پروگرام ہے؟ دیکھیے میں آسٹریلیا میں تھا یہاں آنے سے پہلے 10-12 سال میں نے وہاں کام کیا ہے. اور اصل میں وہاں جو آسٹریلیا میں جو ہے یہ ورڈ ریٹائرمنٹ ہے ہی نہیں. صحیح. وہاں کوئی ریٹائر نہیں ہوتا، اور جب تک چاہے آدمی کام کرتا ہے. اچھا. جی ہاں، اس طرح کوئی ریٹائرمنٹ کی کوئی ایج نہیں ہے. پھر آدمی ہوتے ہیں، پھر ضروری نہیں کہ وہ 60 سال کا ہو. بعض ہوتے ہیں کہ 50 سال تک کام کیا، اس کے بعد وہ کوئی اور کسی ایڈونچر پہ نکل گئے، ٹریکنگ پہ چلے گئے. کسی کو آثار قدیمہ سے دلچسپی ہے تو انہوں نے کوئی ایسا گروپ جوائن کر لیا. تو فن لوننگ پیپل ہیں. اور کوئی کام کرنا چاہیے کر رہا تھا 60 سال 65 سال 70 سال. تو الحمدللہ میں وہاں جاؤں گا تو کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ ہے یہ، وہاں سے پڑھا بھی ہے، کام کیا ہے، تو پھر جا کے دیکھتا ہوں کیا اپرچونیٹیز ہے. پلس ہمیں یہ ہمارا جو ادبی کام ہے، میں چاہ رہا ہوں اب تھوڑا سا فرصت ملے گی تو میں ورک ڈیوائڈ کروں گا، تھوڑا سا پروفیشنل، تھوڑا سا لٹریری، اور اس کو بھی کئی کنسیپٹس ہیں ذہن میں، اس کو کتاب کی شکل مجھے دینی ہے. اردو ادب کے حوالے سے اردو ادب میں آپ کا ایک تصنیف بھی ہے. جی. اس کے بارے میں کیسے سوچا؟ کیا ہوتا تھا کہ جب میں راجستھان بہت ہی ریموٹ ہے، بڑا ڈرائی اسٹیٹ ہے. صحیح. تو وہاں میں میکسیمم وہیں میں نے جو میری پرسنل لائف تھی انڈیا کی، جب میں ہندوستان میں تھا تو میں وہاں سروے کرتا تھا گراؤنڈ واٹر وغیرہ کا، کہ پانی کہاں پہ ہے اور کیسا ہے یا نہیں ہے. کتاب کا کیا نام ہے؟ اس کے نام دنوں کے پھیر. دنوں کے پھیر. ہاں، دنوں کے پھیر. وہ شارٹ اسٹوریز ہیں اس میں، اور جو ٹائٹل اسٹوری ہے دنوں پھیر ایک طرح کی بہت لمبی، وہ ایک ناولٹ بھی کہہ سکتے ہیں. اور باقی اس میں میرے خیال میں 15-20 ایسی کہانیاں ہوں گی اس میں. اور وہ زیادہ تر میں نے اسی زمانے میں لکھی ہیں. اور کیا کرتا تھا کہ میں جو وہاں کی پتہ ہے بہت ریموٹ لائف تھی، اور جیسے ہوتا ہے نا مغرب کا وقت ہوا اندھیرا ہو گیا، صحیح، اور لیمپ ویمپ بجھ گئے، وہاں لالٹین کیونکہ ریموٹ ایریا تھا، ہر جگہ تو نہیں تھا، وہاں ہم سروے کرتے تھے. وہیں جو ڈاک بنگلے ہوتے تھے وہیں ٹھہرتے تھے ہم. تو جو لوٹ کے آتے تھے تو پھر میرے پاس کوئی کام نہیں رہتا تھا، اور پھر کچھ نہ کچھ ایسے ایونٹ ہو جاتے تھے جس سے میں بڑا متاثر ہوتا تھا، کیونکہ بڑا نیا کلچر تھا میرے لیے بھی وہاں راجستھان کا. میں UP اور لکھنؤ سے گیا تھا، کہ کسی سے انٹریکشن ہوا، کوئی نئی قسم کی بات ہوئی، نیا ایونٹ ہوا، تو میں اس کو ڈائری میں لکھنے لگا. اس کو تو میں ڈائری مینٹین کی، تو اکثر میں دیکھتا تو مجھے بڑا اچھا لگتا. تو اسی کو پھر میں نے ڈیولپ کیا اسٹوریز میں. اور اس طرح سے جو میری جو اسٹوریز ہیں، تو آپ سمجھ لیجیے اس میں 70%, 80%, 90% دے آر ٹرو اسٹوریز. صحیح. جی ہاں. جیسے غفار میری ایک اسٹوری ہے، ایک بچہ ہے وہ میری ہیلپ کرتا ہے آ کے، وہ میرا اسسٹنٹ اس کو بیمار ہو جاتا ہے، اور پھر اس سے بات کرتا رہتا ہوں، اس کے بیک گراؤنڈ پتہ چلتا ہے یہ ہوتا ہے. میں سوچتا ہوں اس کی مدد کروں گا، بہت ہی اس کی پیتھیٹک کنڈیشن ہے. پھر پتہ نہیں کس وقت غائب ہو جاتا مجھے پتہ نہیں چلتا. اللہ. ہاں، مجھے ابھی بھی اس کا ریگریٹ ہے. اور سب ہم کوشش کریں گے ڈاکٹر صاحب سے کتاب حاصل کر کے آپ کی سماعتوں تک بھی وہ کہانیاں تھوڑی سی پہنچانے کی کوشش کریں گے. تو ڈاکٹر صاحب اپنی شریک حیات کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کتنا عرصہ گزارتے ہیں آپ نے ان کے ساتھ؟ جی ہاں، ہماری شادی ہوئی تھی. اچھا، اکلوتی کی بات ہو رہی ہے نا؟ جی. ہماری شادی 1986 میں ہوئی، 26 اکتوبر میں. اور جی ہاں، یہ بھی لکھنؤ کی رہنے والی ہیں،
ماشاءاللہ. اور میں بھی وہیں ہوں. اور کیا کہتے ہیں یہ میں خیال میں اس وقت ہائی اسکول وغیرہ میں ہوں گی جب میرا رشتہ چلا گیا. آپ سے پوچھا گیا. اور یہ بھی وہاں کرامت گرلس کالج ہے لکھنؤ کا، مسلم ڈگری کالج گرلس کا. تو یہ وہیں کی یہ گریجویٹ ہیں. یہ آسٹریلیا گئی، انہوں نے آسٹریلیا میں بھی پڑھائی کی. آسٹریلیا میں ڈیک یونیورسٹی ہے وہاں سے انہوں نے دوبارہ بی اے کیا. کیسا رہا آپ کا سفر ان کے ساتھ؟ الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے، بہت اچھا بیت رہا ہے. جی ہاں، اللہ نے بہت نوازا. ہم لوگ گئے تھے شروع میں، بڑا ٹف وقت ہوتا ہے جب آدمی مائگریٹ کر کے جاتا ہے. جب میں آسٹریلیا گیا تھا 90 کی بات ہے، بالکل فریش. اور پرماننٹ ریزیڈنسی تو مل گئی تھی مجھے، لیکن جاب وغیرہ وہیں ڈھونڈنی تھی مجھے. تو یہ تھی ساتھ میں. اور ہمارے اس وقت حسنہ تو نہیں پیدا ہوئی تھی بیٹی ہماری، چھوٹے بچے تھے تو 2 سال کے اور 3 سال کے. اور بالکل نیا شہر میلبرن، کسی کو نہ دوست نہ رشتے دار. اور اس میں بہت ٹف لائف. اس زمانے میں وہاں بڑا ریسیشن بھی تھا، وہ بھی تھا. تو ظاہر ہے کہ ان کا بڑا زبردست ساتھ رہا، کنٹریبیوشن رہا ماشاءاللہ. اور بچوں نے بھی ہمارے دھیرے دھیرے گرو کیا. جو بڑی بیٹی ہے ہماری لبنہ، ابھی اس کی 2 سال پہلے 2-2.5 سال پہلے شادی ہوئی ہے. اور اس کا ہسبینڈ بھی وہاں پہ ہیں ایڈنبرا میں، اسکاٹ لینڈ میں. اس کا ہسبینڈ بھی وہاں ڈاکٹر ہے، انیستھیسسٹ. اور اس نے وہاں سے لاء کیا تھا، میلبرن یونیورسٹی سے بیٹی نے میری لاء کیا تھا. اور اس نے وہ ایگزام میں ہوتا ہے ایک پروفیشنل والا، جس میں کہ وہ سپریم کورٹ کی لائر بھی ہو سکتی ہے. کیا بات ہے، واہ واہ. بیٹے صاحب بھی ابھی ریسنٹلی انہوں نے کمپلیٹ کیا ہے، انہوں نے میڈیسن. اب ہاسپٹل میں ہے وہ بھی ماشاء اللہ سے. بیٹی ہماری چھوٹی ہے، 3 بچے ہیں ہمارے، وہ ابھی بی ایس سی کر رہی ہے. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت ساری باتیں، بہت سارے قصے، بہت ساری کہانیاں ڈاکٹر صاحب. مگر تھوڑی سی بات آپ کی شریک یاد سے کروں گا، مگر وہی آخر میں آپ سے ضرور پوچھوں گا. شعر و ادب سے کیا تعلق ہے؟ کبھی کوئی شعر لکھا، کوئی غزل لکھی؟ میں نے لکھی تھی، کوشش کیا تھا. بلکہ میں نے ہمارے ایک دوست تھے وہاں پہ راجستھان میں، ایس ڈی ایم تھے کسی شہر میں. جب میں زمانے میں تھا تو وہ میں جانتے تھے کہ میں اسٹوریز وغیرہ لکھتا ہوں. کہ یار ہم تو مشاعرہ کرا رہے ہیں. ہم نے کہا شاعر تو میں وہ نہیں، ان کا کچھ بھی لکھو. تو میں نے کچھ بھی لکھا. اچھا، کچھ بھی لکھا. تو میرے پاس ان کا ہندی میں تار آیا کہ آپ کو فلاں مشاعرے میں اپستھت ہونے کی دعوت، ہندی ورڈ ہے، اور اس کے لیے آپ کو 600 روپیہ دیا جائے. 600 روپے بہت سی رقم تھی، بہت پرانی بات ہے. تو وہ پہلی میری ایک کوئی غزل تھی یا نظم تھی یا مکس اپ تھا تو میں نے لکھا تھا. اور ڈاکٹر صاحب کیا پیغام دیں گے پوری دنیا میں لوگوں؟ سب پیغام کیا ہے کہ دیکھیے ہر چیز کا مقصد ہوتا ہے دنیا کا. حضرت غالب صاحب بھی کہہ گئے ہیں کہ بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے تماشا، شب و روز میرے آگے. تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے یہ شعر. اور وہی ہے، دنیا ایک تماشا بھی ہے اور ہاں سیکھنے کی جگہ بھی ہے، اور آپ دنیا کو بہت کچھ دے بھی سکتے ہیں. جیسے ہی ہے، جیسے میں اب چاہ رہا تھا کہ کچھ لوگوں کی بھی بات کروں جس سے میں بہت متاثر رہا ہوں. جیسے کہ ہمارے سر سید احمد خان صاحب، ان کی ہم سارے جتنے بھی علی گیری سے بلکہ سارے مسلمان ہیں ہندوستان کے، پاکستان ساری دنیا میں. تو ان کا بہت کنٹریبیوشن ہے، بہت زبردست وہ ہے. تو وہ میرے آئیڈیل ہیں. اور ادب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو مرزا غالب، اور پھر یہ دونوں ہی آدمی ہیں. اور ان دونوں کا جو ایک طرح کا لنک میں نے دیکھا ہے وہ بڑا زبردست ہے، کیونکہ وہ دونوں کی بڑی لائن بالکل الگ الگ ہے. وہ جو کہ نیسٹ اور یہ اس طرح کر کے، لیکن جو غالب کا جو ویژن تھا، کیونکہ وہ سر سیدی کے سلسلے میں مجھے یاد ہے کہ جب میں نے کہیں پڑھا تھا، جب انہوں نے آثار سنادید لکھی تھی اور تزک بابری کا بھی کوئی السٹریشن وغیرہ یہ انہوں نے دکھایا. آثار سنادید میں انہوں نے قطب مینار پہ پہاڑ پر کے چڑھ جاتے تھے اور کیا کیا لکھا ہوا اس پہ وہ سب دیکھتے تھے، نوٹ کرتے تھے، بڑی محنت کرتے تھے سر سید. اور انہوں نے غالب کے پاس اپنا مینوسکرپٹ بھیجا تھوڑا ریویو کے لیے، اس کے لیے. اور غالب نے ان سے کیا کہا وہ بھی بہت ہی زبردست وہ تھی کہ کہنے انگریز جو ہیں وہ بھاپ کا انجن بنا رہے ہیں اور تم ان چیزوں میں پڑے ہو، تو آپ سوچ لیجیے کہ یہ کتنی بڑے. تو اس کو پھر ظاہر ہے کہ سر سید رحمۃ اللہ نے دل پہ لیا.
اور بڑی عظیم شخصیت تھی، بڑی عظیم، کیا جتنا بھی کم کہیں. ایک اچھی سچائی ہے، امیر خسرو کو جو ہے اردو کا پہلا شاعر کہا جاتا ہے، حالانکہ انہوں نے فارسی کی غزلیں زیادہ کہی، اور جو اردو کی کہیں بھی ہیں ان میں فارسی زیادہ استعمال کی گئی. مرزا غالب جب آئے اردو کو عروج ملا، اس وقت اردو اپنے عروج پر آ گئی اور اردو لوگوں کی سمجھ میں. اب اگر مرزا غالب، امیر خسرو، یہ انہوں کی شاعری اگر پڑھی بھی جائے نا ابھی بھی اس زمانے میں، تو کہتے نہیں یہ تو اب تو سلیس ہو گئی. میں نے کہا جس دن آپ کی سمجھ میں وہ شاعری آ گئی نا، آج کے زمانے کے شاعر بن جائیں گے آپ. مگر شاعری کو سمجھنا بہت ضروری ہے. بلکہ دیکھا جائے کہ مرزا غالب کی جو زیادہ شاعری پرشینی میں ہے، فارسی میں ہے، اصلی شاعری. بلکہ کبھی کبھی تو ان کو وہ بھی ہوتا تھا میری اصلی، تو ان کو جو ریکگنیشن ملا ہے وہ ان کی 10-20% شاعری جو اردو میں کی ہے اسی سے ملا ہے، جو ہم لوگوں کو تھوڑی بہت سمجھ میں آئی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. وہ شباب کے زمانے میں یہ آسٹریلیا جانے سارا عرصہ آپ اب آسٹریلیا میں گزاریں گے. جی ہاں، بہت شکریہ. ہماری دعائیں، نیک تمنائیں، پرخلوص دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. خوش رہیے جہاں بھی رہیے، اور اردو کا پرچم بلند رکھیے. اس میں چلتے چلتے مجھے اس شباب کی بات اور اصلی ایک بات کر رہے ہیں، مجھے خمار بارہمنکی کی ایک بات یاد آ رہی ہے. ان سے کسی نے پوچھا، وہ گئے تھے امریکہ وغیرہ کہیں، اس میں کہہ لے میں بہت صحیح جگہ آیا ہوں لیکن غلط ٹائم میں آیا ہوں، غلط وقت پہ آیا ہوں. سامعین کرام، ہماری کوشش کچھ 2-4 منٹ ہمارے پاس ابھی باقی ہے، تو شریک حیات مجاز خدا کے لیے کہنا چاہیں اہلاً و سہلاً یا مرحبا. سامعین کرام، ہمارے ساتھ زیبا صدیقی موجود ہے، ڈاکٹر وسیم کی زوجہ ہیں، اور ان سے بہت ساری بات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے آپ؟ الحمدللہ. کیسی ہیں آپ؟ ڈاکٹر وسیم آپ کو کیسے لگے؟ اگر ان کی زندگی کا تجزیہ کیا جائے تو کیسا رہے گا؟ نہیں، اچھے آدمی ہیں. اچھے آدمی اتنے سالوں کے بعد پتہ چلا اچھے آدمی. بہت اچھا وقت گزرا ہم لوگوں کا، الحمدللہ. کوئی ایسا واقعہ جو آپ ڈاکٹر صاحب سے آپ کی لڑائی ہوئی تھی اس وقت، مگر انہوں نے آپ کو منایا بھی تھا؟ نہیں، منانے کا کام نہیں کرتے. اچھا، پھر صحیح ہو گیا. تو ہمارے سننے والوں کو کیا کہیں گے آپ؟ اردو ادب کے لیے کچھ شعر کہتے ہیں اچھا سا. نہیں، اتنے شعر تو میں نہیں کہتی نہیں ہوں. بہت ہی گھریلو سی خاتون ہوں میں. آسٹریلیا میں اور وہ اس پہ رہ چکی ہوں، گھریلو سی خاتون نہیں ہے. میں نے یہاں پڑھایا ہے، ڈی پی ایس میں پڑھایا ہے، اسلامک اسٹڈیز پڑھاتی تھی. 4-5 جب بچے میرے پڑھنے چلے گئے بڑے والے تو 5 سال میں نے وہاں پڑھایا. اس کے بعد پھر میری بیٹی، ان کی شادی ہونے والی تھی، آئی تو تب چھوڑ دیا میں نے. ابھی ان کو پڑھا رہی ہے؟ جی ہاں. کیا کہیں گے دنیا میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو؟ پیغام محبت، پیار کا پیغام، محبت کا پیغام، جو بھی آپ کو سن رہا ہے. انڈیا میں بھی آواز جا رہی ہے آپ کی. اچھا ہاں، بڑے آپ کے وہاں سے کافی لوگ ہاں آتا ہے. ہم لوگ آپ کا پروگرام سنتے رہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی. سنتے ہیں اور بڑے انٹرسٹنگ پروگرامس ہوتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. خاص طور پہ یہ جو ہمارے رمضان کے پروگرام اس دفعہ گئے، اس دفعہ ہم نئے سرے سے آئے تھے اچھے پروگرام لے کر. جی نہیں، الحمدللہ اچھے. تو کیا پیغام دیں گے دنیا میں پھیلے ہوئے انسانوں کو؟ بس محبت جو ہے، آئی تھنک ہم لوگوں کے اندر ٹالرنس تھوڑی سی اور ہونی چاہیے. تھوڑا سا ٹالرنس لیول بڑھ جائے تو وہ کافی پرابلم ہم لوگوں کی سالو ہو جائے گی. بے شک انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ آئے، نہ صرف ہم سے باتیں کی، آپ نے وہ بھی ساری باتیں کی جو ہم کرنا چاہتے تھے. جی بولیے. جی بہت شکریہ آپ کا، بہت اچھا لگا. اور واقعی مطلب یہ ہے کہ واقعات تو اتنے ہیں. اینی وے انشاءاللہ کبھی دیکھیے فرصت ملی تو میں لکھوں گا بھی، قلم بھی کروں گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں کا. محترمہ آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ابھی آپ سن رہے تھے ہفتہ وار پروگرام آج کی مہمان. ترتیب اور پیشکش عبداللہ عباسی. ساؤنڈ انجینئر محمد برکت خان.